تمام علماء اور عرفا اس بات پر متفق ہیں کہ سرکار بغداد حضور غوث اعظم دنیا کے تمام اولیاء کے سردار ہیں، اور نبوت کے بعد ولایت کے اس مقام اقصی پر فائز ہیں جہاں پر کسی ولی کا گزر بھی نہیں ہو سکتا، غوث پاک۔ اور حضور غوث پاک کا ایک لقب ہے قطب الاقطاب ہے، غوث الاقواس۔ ولایت کا جو کے درجات ہیں نا وہ مختلف ہیں۔ قطب جو ہوتا ہے نا، قطب اور غوث، قطب یہ ولایت کا آخری درجہ ہوتا ہے، آخری قطب جو ہوتا ہے ولایت کا، چونکہ ہم لوگ اولیاء سے نسبت رکھنے والے ہیں اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ولایت کے درجات کیا ہیں اور کس درجے کا ولی کیا فضیلت رکھتا ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ تو قطبیت جو ہے نا یہ ولایت کا آخری منصب ہے، آخری درجہ ہے۔ اور میرے غوث پاک صرف قطب نہیں، قطب الاقطاب ہے، یعنی تمام قطبوں کے قطب ہیں غوث اعظم، یعنی ولایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر فائز ہے سرکار بغداد حضور غوث پاک، اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ اور شیخ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ السیف المسدود میں لکھتے ہیں کہ جو قطبیت کا مقام ہے، یعنی ولایت کا سب سے بڑا درجہ آپ یوں سمجھ لیں، یہ قطبیت کا سلسلہ باب و مدینۃ العلم حضرت سیدنا مولائے کائنات سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلا قطب جو ہوتا ہے اس امت کا، اس کا نام کیا ہے؟ مولائے کائنات شیر خدا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی سے منتقل ہو کر کے یہ درجہ اور یہ مقام حضرت امام حسن کو ملا، ان کے بعد امام حسین شہید کربلا کو ملا، پھر ان کے بیٹے امام زین العابدین کو، پھر ان کے بیٹے امام باقر کو، ان کے بیٹے امام جعفر صادق کو، ان کے بیٹے حضرت موسیٰ کاظم کو، پھر علی رضا تقی علی، اس کے بعد نقی علی، اس کے بعد حضرت امام حسن عسکری تک یہ قطبیت کا درجہ پہنچتا ہے۔ یہ مقام قطبیت کا حضرت حسن عسکری تقریباً 260 سنی ہجری آپ کا وصال ہے، اور میرے غوث پاک کی پیدائش ہوتی ہے 470 یا 471 سنی ہجری میں۔ تو اس کے بعد قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری کے بعد یہ جو قطبیت کا درجہ تھا موقوف اور محفوظ رہا 2 صدیاں تک، 200 برس تک۔ پھر جب سرکار غوث پاک تشریف لائے اللہ نے یہ منصب منتقل کر کے سیدھے غوث پاک کو عطا فرما دیا، اور اس کے بعد پھر اب قیامت تک حضرت امام مہدی کے آنے تک قطب الاقطاب صرف غوث پاک رہیں گے، دوسرا اس پیریڈ میں کوئی قطب نہیں بنے گا، اور آخری جو قطب اس امت کے ہوں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ یہ قطبیت کی شان تھی۔